الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. سارے بچے مل کر بتائیں گے کہ ہمارے اس پیارے سے انفارمیشن سے بھرپور پروگرام کا کیا نام ہے؟ لائف محمد. جی ہاں، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری مبارک زندگی کے بارے میں ہم آپ کو بیان کریں گے کچھ پیاری پیاری سی باتیں. آپ نے ان کو توجہ کے ساتھ سننا بھی ہے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے. آئیے اپنے پروگرام کو درود پاک کی فضیلت سے باقاعدہ شروع کرتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ. فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، درود پاک پڑھ کر اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر سجایا کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور بن جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج درود پڑھیں گے تو اس کی برکتیں ہمیں دنیا کے اندر بھی حاصل ہوں گی، قبر کے اندر بھی انشاءاللہ العزیز نور مصطفیٰ سے حصہ ملے گا، پل صراط پر بھی یہ درود پاک نور بنے گا، اور انشاءاللہ العزیز اسی درود پاک کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت بھی عطا فرمائے گا. تو آئیے پھر کیوں نہ مل کر درود پاک پڑھیں، مل کر درود پڑھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. درود پاک کی فضیلت کے بعد آئیے شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام کے اندر ایک بہت ہی پیارا کلام. ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواں حسنین اتاری بھائی موجود ہیں. حسنین بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. حسنین بھائی کیا سنا رہے ہیں آج آپ؟ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دے. واہ واہ. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. بہت ہی پیارا کلام ہے. آئیے اس کلام میں شامل ہو جاتے ہیں. حسنین بھائی ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے کلام پڑھتے ہیں، اور ہمارے جو پروگرام جب شروع ہوتا ہے تو اس میں جو کلام پڑھا جاتا ہے اس میں لائف آف محمد کے نام سے ٹائٹل کلام اس کو کہتے ہیں، وہ بھی حسنین بھائی نہیں پڑھا ہے ماشاءاللہ. حسنین بھائی کلام آج آپ سنا رہے ہیں، سنتے ہیں. ہمارے پیارے آقا کی زندگی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے مجھے رسوا
کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے اور اپنے منگتا کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتا کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ہے یہ ایمان کے آئیں گے لغد میں میری ہے یہ ایمان کے آئیں گے لغد میں میری آئے یہ ایمان کے آئیں گے لغد میں میری اپنے منگتوں اپنے منگتوں کو وہ تنہا ہونے دیتے اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے
سبحان اللہ، بہت ہی پیارا کلام ہے اور بہت ہی پیارے انداز سے حسنین بھائی نے پڑھا ہے۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں اور برکت عطا فرمائے حسنین بھائی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ چل رہا ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم آپ کو 9 ہجری کے واقعات بیان کر رہے تھے۔ کون سی ہجری کے واقعات بیان کر رہے تھے؟ 9 ہجری کے واقعات آپ کو بیان کر رہے تھے۔ پیارے پیارے بچوں، 9 ہجری کے واقعات میں سے ایک بہت ہی زبردست واقعہ غزوہ تبوک کے تعلق سے ہم نے سنا اپنے پچھلے ایپیسوڈز میں، کیونکہ پچھلے یوں کہہ لیں کہ چند دنوں سے چونکہ 12ویں شریف کے ایام چل رہے تھے، تو ہماری 12ویں شریف کی اسپیشل ٹرانسمیشن چل رہی تھی، اور اس سے پہلے کے جو ایپیسوڈز تھے تو اس میں ہم آپ کو غزوہ تبوک کے واقعات اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان کر رہے تھے۔ پیارے پیارے بچوں، غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے سن 9 ہجری کے اندر 300 مسلمانوں کا ایک قافلہ بنایا اور اس کو مدینہ شریف سے حج کرنے کے لیے مکہ شریف بھیج دیا، کیونکہ حج کہاں پر ہوتا ہے؟ مکہ شریف میں۔ تو نبی پاک اسلام نے مدینہ منورہ سے 300 صحابہ کرام کا ایک پورا یوں کہہ لیں کہ وفد تیار کیا، 300 صحابہ کرام کا ایک یوں کہہ لیں کہ پورا ایک مجمع تھا، اور 300 صحابہ کرام کا ایک قافلہ بنایا، ان کو مدینے سے مکہ کی طرف روانہ کر دیا حج کرنے کے لیے، اور ان کے امیر الحج کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحج مقرر فرما دیا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم، یہ کبار صحابہ کرام میں سے۔ کبار صحابہ کرام کا مطلب یعنی کہ بڑے بڑے صحابہ کرام، یعنی کہ جو بہت ہائی لیول کے بہت بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، تو ان صحابہ کرام میں سے علمی اعتبار سے بھی اور دیگر مرتبے کے حساب سے بھی ان کا ایک مرتبہ تھا، تو ان صحابہ کرام کو معلم بنا دیا، ایز اے ٹیچر کے مقرر کر دیا، اور نبی پاک اسلام نے اپنی طرف سے قربانی کے لیے 20 اونٹ بھی ان کے ساتھ روانہ کر دیے کہ یہ میری طرف سے 20 اونٹ ہیں، ان کو جا کر وہاں پر حج کے موقع کے اوپر قربان کر دینا۔ اچھا اب ہوا کیا؟ پیارے پیارے بچوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم کعبہ اور عرفات اور مینا کے اندر جا کر خطبہ پڑھا، اور اس کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور سورہ براءت کی 40 آیتیں پڑھ کر سنائیں، اور اس کے بعد یہ اعلان کر دیا کہ اب کوئی نان مسلم کعبے میں داخل نہیں ہو سکے گا، اب کعبے کے اندر صرف وہی آئے گا کہ جو کہ مسلمان ہوگا۔ کون آئے گا؟ جو کہ صرف مسلمان ہوگا۔ کسی بھی نان مسلم کو خانہ کعبہ کے اندر، حرم شریف کے اندر داخلے پر اب پابندی ہے، یہاں صرف اور صرف مسلم ہی آئیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ بغیر کپڑوں کے طواف نہیں کر سکتا، اور 4 مہینے کے بعد نان مسلمز کے لیے یہاں پر امان بھی ختم کر دی جائے گی، یہاں پر صرف اور صرف مسلمان ہی جو ہے وہ حرم شریف میں خانہ کعبہ کے ارد گرد رہ سکتے ہیں۔ اچھا پھر پیارے پیارے بچوں، اس کے بعد کیا ہوا کہ نان مسلمز کے گروپس آ کر مسلمان ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ اب ان کو پتہ تھا کہ امان بھی نہیں ملنی ہے، اور اب یہاں سے جانے کے معاملات ہوں نہ ہوں، کیا معاملات ہوں، بہرحال انہوں نے اسلام کے بارے میں جب باتیں سنی تو متاثر بھی ہوئے، تو انہوں نے گروپس کی صورت کے اندر آ کر اسلام کو قبول کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر کیا ہوا کہ 9 ہجری کا جو سال تھا نا، کیونکہ ہم 9 ہجری کے واقعات سن رہے ہیں، تو 9 ہجری کا جو سال تھا، اس سال کے اندر پورے ملک کے اندر ہر طرف امن و امان ہو گیا، ہر طرف امن ہو گیا، ہر طرف امن ہے، سکون ہے، سبحان اللہ۔ اور زکوٰۃ کا حکم بھی اسی ہجری میں نازل ہوا تھا، یعنی کہ کون سی ہجری میں نازل ہوا تھا؟ 9 ہجری میں۔ اسے 9 ہجری کو یاد رکھنا ہے کیونکہ 9 ہجری کے واقعات چل رہے ہیں اس وقت۔ تو زکوٰۃ کا حکم پیارے بچوں کون سی ہجری میں نازل ہوا تھا؟ 9 ہجری کے اندر نازل ہوا تھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ اسلام کے لیے ہر طرف اپنے جو ہے یوں کہہ لیں کہ مبلغین اسلام کو اور زکوٰۃ وصول کرنے والے اور جو فوجی تھے ان کو بھیجا کرتے تھے۔ ان میں سے بعض قبائل تو مبلغین کے سامنے ہی دعوت اسلام قبول کر لیا کرتے، کیونکہ نبی پاک اسلام نے جو یوں کہہ لیں کہ اپنے کچھ افراد کو مقرر کر دیا کہ بھئی آپ جائیں، آپ فلاں جگہ پر چلے جائیں، آپ فلاں جگہ چلے جائیں، آپ فلاں جگہ پر چلے جائیں، اور وہاں جا کر لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دیں۔ اور پھر دین اسلام کی دعوت کو سن کر
بہت سارے لوگ اسی وقت اسلام کو قبول کر لیا کرتے تھے، جبکہ بعض قبائل، بعض مخصوص افراد ہوا کرتے تھے جو کہ کہتے تھے کہ بھئی ہم ابھی تو اسلام قبول نہیں کر رہے، ہم پہلے آپ کے نبی کے پاس جائیں گے، ان سے ملاقات کریں گے اور پھر ان سے مل کر ہم اسلام کو قبول کریں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوتا کہ بہت سارے ایسے افراد ہوتے جو کہ ڈیلیگیشن کی صورت میں، ایک وفد کی صورت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر حاضر ہو جایا کرتے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے دین اسلام کی دعوت کو سنتے۔ اب بتائیں کہ جب وہ کلمے والے آقا ہیں، جب وہی کلمہ پڑھنے کی ترغیب دلا رہے ہیں اور ان کی زبان ویسے ہی تاثیر والی ہے، اور جب ان کا کرم ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو جاتی، تو وفد کے وفد جو ہے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ اور پھر وہ نہ صرف یہ کہ خود نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوتے، وہ خود بھی مسلمان ہو جاتے اور اپنے قبیلے میں جا کر اپنے قبیلے کے دوسرے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے کر دیگر لوگوں کو بھی مسلمان کروایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ کیسا شاندار دین اسلام کا یہ انداز ہے کہ تبلیغ اسلام کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کو مختلف جگہوں پر بھیج رہے ہیں۔ تو آج بھی یہ ذمہ داری جو امت کے مبلغین اسلام ہیں، مبلغین ہیں، ان کے اوپر یہ عائد ہوتی ہے، ان کے اوپر یہ ذمہ داری یوں کہہ لیں کہ لازم ہوتی ہے کہ آج وہ بھی دین اسلام کی اشاعت کے لیے، دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، دین اسلام کو یوں کہہ لیں کہ اس کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے مختلف جگہوں کا سفر کریں۔ تو پیارے پیارے بچوں، یہ ہمارا جو سیگمنٹ تھا یہ کمپلیٹ ہوا چاہتا ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، انزل بھائی کی جانب چلتے ہیں اور انزل بھائی سے بھی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سارے بچے سیگمنٹ کا نام بتائیں گے کہ سیگمنٹ کا نام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادتیں۔ اور پیارے بچوں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصافحہ یعنی ملاقات کرتے وقت دونوں ہاتھ ملاتے تھے۔ پیارے بچوں، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری عادت تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور سیرت سے ہمیں آپس میں پیار اور محبت سے زندگی گزارنے کا درس ملتا ہے۔ آپس میں پیار و محبت بڑھانے کا ایک طریقہ مصافحہ بھی ہے۔ مصافحہ کرنے سے رب کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ملاقات کے وقت مصافحہ کیا کرتے تھے، اور سب سے پہلے یمن سے آئے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی۔ تو پیارے بچوں، آپ بھی اس سنت پر عمل کیجئے اور ملاقات کے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کے ساتھ ساتھ مصافحہ بھی کریں۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری پیاری عادت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ تو ہمیں کیا سیکھنے ملا؟ مصافحہ کس کو بولتے ہیں؟ ہاتھ ملانا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہاتھ ملانے کا بھی ایک پورا ایک طریقہ ہے، اس کو مصافحہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے میں ایک مثال کے طور پر آپ اپنا کیو کارڈ مجھے دیں اور مائک بھی دیں مجھے، اور میں آپ سے ذرا مصافحہ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ دیکھیں مصافحہ کس چیز کو بولتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب دیکھیں میں ان سے ہاتھ ملا رہا ہوں، ایک ہاتھ ملانے کا طریقہ کار ہے کہ میں یوں ملاؤں السلام علیکم، ایک طریقہ کار یہ، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہے کہ میں دونوں ہاتھوں سے ملاؤں، دونوں ہاتھ سے ملانے کو مصافحہ کہتے ہیں۔ اب ملائیں، یوں آپ نے ہاتھ ملایا، اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ماشاءاللہ۔ یہ ہوتا ہے مصافحہ کرنا۔ بعض افراد کیا ہے جی، یوں کر کے مصافحہ کریں، چلو ختم۔ اچھا، بعض افراد ہوتے ہیں ان سے آپ ہاتھ ملائیں، وہ پتہ ہے کیسے نا، السلام علیکم، بندہ دوسرا بندہ بڑے اچھے انداز سے ملا رہا ہے، اور وہ کہ آپ جسے ہاتھ ملائیں مجھ سے، دوسرا آپ ہاتھ ملائیں، بولیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام۔ بھائی یہ کیا ہے؟ ایک بندہ آپ سے سلام کر رہا ہے، مصافحہ کر رہا ہے، تو ذرا طریقے سے ملائیں۔ مصافحہ کرتے وقت آپ کہیں کہ خندہ پیشانی سے ملاقات کرنی چاہیے۔ خندہ پیشانی سمجھتے ہیں؟ خندہ پیشانی کا مطلب ہے کہ آپ سامنے والے کے ساتھ مکمل اٹینشن کے ساتھ، مکمل گرم جوشی کے ساتھ، مکمل یوں کہہ لیں کہ اچھے انداز کے ساتھ آپ اس سے سلام کریں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، نہیں،
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगले बंदे को पता चले भी हाथ किसी ने मिलाया मुझसे, ठीक है, तो मुसाफा करें। आपको बताया गया कि यमन के लोगों ने सबसे पहले आकर नबी पाक इस्लाम से मुसाफा फरमाया और नबी पाक इस्लाम ने उनके इस अमल को पसंद फरमाया, और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम भी जो है वो जब भी किसी से हाथ मिलाते तो उससे मुसाफा फरमाया करते थे। बहुत ही प्यारा ये अमल है और इस पर हमें जो है वो अमल करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के एक और बहुत ही प्यारे सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सुन्नत की किरणें। सुन्नत की किरणें सेगमेंट है। आइए इसकी जानिब चलते हैं। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। जी प्यारे प्यारे बच्चों, सेगमेंट है सुन्नत की किरणें, और आज जिस सुन्नत के बारे में हम आपको बताएंगे वो है कि अगर आप खाना खा रहे हों और उस दौरान कोई शख्स आ जाए तो उस शख्स को खाना खाने की दावत देना, ये भी सुन्नत मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह। क्या है ये? सुन्नत मुस्तफ़ा। सुन्नत मुस्तफ़ा। उसको खाने के लिए बुलाना, भाई आप आ जाएं, आप भी आएँ, आइए तशरीफ़ रखिए, आइए आप भी खाना खाइए। अच्छा, ये वाक़या नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से मिलता है। हुआ क्या कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम से बड़े मशहूर हैं, तो वो एक दफ़ा नबी पाक इस्लाम की खिदमत में हाज़िर हुए तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाश्ता फरमा रहे थे। क्या कर रहे थे? नाश्ता फरमा रहे थे। तो जब वो हाज़िर खिदमत हुए तो नबी पाक इस्लाम ने इरशाद फरमाया, ए बिलाल आओ नाश्ता कर लो। नबी पाक ने भी क्या किया? उनको दावत दी। क्या किया? दावत दी। क्या हो, मैं भी नाश्ता कर रहा हूँ, तुम भी आ जाओ, तुम भी नाश्ता करो। तो उन्होंने अर्ज़ की कि ए अल्लाह पाक के रसूल, मैं रोज़ेदार हूँ, मैंने रोज़ा रखा हुआ है। अब रोज़ेदार नाश्ता कर सकता है? नहीं कर सकता ना, उसने सहरी कर ली है, सहरी के बाद वो अफ्तारी करेगा, बीच में ना वो नाश्ता कर सकता है और ना ही वो जो है वो दोपहर का खाना खा सकता है, जिसको लंच बोलते हैं, लंच भी नहीं कर सकता वो, और कुछ भी नहीं कर सकता वो। तो शाम जब तक गुरूब आफ्ताब नहीं होगा, अफ्तार का वक्त नहीं होगा, वो कुछ खा भी नहीं सकता। तो अर्ज़ की कि या रसूल सल्लम, मैं तो रोज़े से हूँ। तो नबी पाक इस्लाम ने फरमाया कि हम अपनी रोज़ी खा रहे हैं और बिलाल का रिज़्क जन्नत में बढ़ रहा है। ये रोज़ेदार है, ये यहाँ नहीं खा रहे, जन्नत में इनके वास्ते रिज़्क बढ़ रहा है, जन्नत में इनका रिज़्क तैयार हो रहा है। सुभान अल्लाह। और फिर फरमाया कि ए बिलाल, क्या तुम्हें खबर है कि जब तक रोज़ेदार के सामने कुछ खाया जाए तब तक उसकी हड्डियाँ तस्बीह करती रहती हैं और उसे फरिश्ते दुआएं देते रहते हैं। रोज़ेदार है, उसके सामने कोई बंदा बैठ कर खा रहा है, हमारे यहाँ बोलते हैं यार रोज़ेदार है, उसके सामने नहीं खाओ। वैसे तो एहतराम के तौर पर उसके सामने नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर रोज़ेदार के सामने खाया जा रहा है तो इससे रोज़ेदार को सवाब मिल रहा है कि उसकी हड्डियाँ तस्बीह करती हैं, फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते रहते हैं। सुभान अल्लाह। और अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए, आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के सबसे आखिरी सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक जुमला एक जवाब, एक्टिविटी वाला सेगमेंट है। आइए इसकी जानिब चलते हैं। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। जी प्यारे प्यारे बच्चों, सेगमेंट का नाम है एक जुमला एक जुमला है, एक जवाब है। करना आपने ये है कि यहाँ एक्टिविटी लग चुकी है और यहाँ दो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं। इसके दरमियान वाला जो हिस्सा है ये आपका हिस्सा है। मुख्तलिफ अल्फाज आप यहाँ पर लिखे हुए देख रहे हैं, इन अल्फाज के अंदर जुमले छुपे हुए हैं। क्या छुपे हैं? जुमले। आपने उस जुमले को कंप्लीट करना है और कंप्लीट करने के लिए आपने यूं करके इसको रोल करना है, तो ये जो है अल्फाज आगे पीछे होते रहेंगे और यूं करके आपने पूरा एक जुमला कंप्लीट कर देना है। और वो जुमला एक प्यारा सा मदनी फूल होगा, कोई प्यारी सी बात होगी जिससे हमें कुछ प्यारा सा मैसेज सीखने को मिलेगा, कोई बात सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो करते ये हैं कि जो मेरे राइट साइड पर बच्चे हैं इनको टीम ए कर लेते हैं और जो लेफ्ट साइड पर बच्चे हैं इनको टीम बी कर लेते हैं। तो टीम ए से देखते हैं कि कौन से बच्चे पहले आना चाहेंगे, हाथ उठाएं, देखते हैं कौन कौन से बच्चे आना चाह रहे हैं। माशाल्लाह, इनको दीजिएगा माइक, जो सबसे आगे बैठे हैं। माशाल्लाह, यहाँ आएंगे आप इस तरफ, शाबाश, यहाँ आए जी। नाम बताइए अपना। मोहम्मद हसन। हसन भाई कर लेंगे आप जी। चलें, माइक आप मुझे दें और उसके बाद आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। हसन भाई नाम बताया। हसन भाई देखते हैं, हसन भाई क्या जुमला कंप्लीट कर रहे हैं आप? हसन भाई जुमला कंप्लीट कर रहे हैं। क्या लगता है टीम वालों को जुमला कंप्लीट हो जाएगा?
جی چلیں بھائی، ٹیم اے والوں کو امید ہے کہ جملہ کمپلیٹ ہو جائے گا. ہم کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر رہے ہیں حسن بھائی. 10 9 8 7 کمپلیٹ ہو گیا ماشاءاللہ. اچھا یہاں آئیں، اس طرف آئیں تھوڑا سا، اور مائک میں آپ بتائیں کہ آپ نے کیا جملہ کمپلیٹ کیا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب نبیوں سے افضل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں سے افضل ہیں. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اپنی جگہ پر آپ تشریف رکھیں گے حسن بھائی. بالکل آپ نے درست جواب دیا ہے. جی بڑھتے ہیں اب ٹیم بی کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ٹیم بی سے کون سے بچے آئیں گے. ہاتھ اٹھائیں، دیکھتے ہیں کہ ٹیم بی سے کون سے بچے آنا چاہیں. چلیں آپ آئیں. ماشاءاللہ. اپنا نام بتائیں گے؟ محمد ارمان. محمد ارمان. ارمان بھائی کر لیں گے؟ انشاءاللہ. آپ تو ماشاءاللہ کئی دفعہ ہمارے پروگرام میں آ چکے ہیں تو مجھے امید ہے کر ہی لیں گے. چلیں مائک آپ مجھے دیں اور اس کے بعد آپ کے ٹائم میں اسٹارٹ ہوتا ہے اب. ارمان بھائی بڑی تیزی کے ساتھ کوئی جملہ کمپلیٹ کر رہے ہیں. لگتا ہے کوئی جملہ پہلے سے سوچ کر آئے تھے. ارمان بھائی آپ کی ٹیم والوں کو بڑے ارمان ہیں کہ آپ کمپلیٹ کر لیں گے. ہم کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. جی 1 بھی ہو گیا اور آپ نے کمپلیٹ بھی کر لیا ہے. یہاں تھوڑا سا اس طرف آئیں گے اور مائک میں آپ بتائیں گے کہ کیا جملہ آپ نے کمپلیٹ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت محبت فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت محبت فرماتے تھے. ارمان بھائی آپ کا جواب بھی درست ہے. ماشاءاللہ. اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے. ارمان بھائی کا جواب بھی بالکل درست ہو گیا ہے. تو پیارے پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں آپ بہت ہی پیاری پیاری باتیں سیکھ رہے تھے اور ہم آپ کو بیان کر رہے تھے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ہماری ملاقات ہوگی اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم. کیڈز مدنی چینل، کیڈز مدنی چینل، صلو علی الحبیب محمد وصلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. بچوں کا مدنی چینل.